السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران اصغر، میرے چینل کا نام ہے صارف کی آواز۔ ابھی 12:15 بجے لائٹ گئی تھی، کوئی 10 منٹ کے بعد آئی، اب 1 بجے پھر لائٹ چلی گئی ہے۔ آج ہر لوڈ شیڈنگ کے ساتھ وی لاگ بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شاید کسی درد دل رکھنے والے اس ملک کے حکمرانوں میں سے کوئی میری یہ ویڈیو دیکھ لے اور میری وساطت سے شاید وہ کرب اور وہ پریشانی محسوس کر لے جس کی وجہ سے، جس ظلم کی وجہ سے یہ عوام جس کرب سے گزر رہی ہے، شاید کوئی محسوس کر لے۔ اب یہاں پہ قربانی ہمیشہ غریب عوام سے، جو 90% پاپولیشن ہے، اس سے مانگی جاتی ہے۔ اب ہم لوگ یہاں راتوں کو خوار ہو رہے ہیں، 10 بجے سونے کے لیے لیٹے۔ اب بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنی آواز ہی، پہلے میں بھی آواز نہیں اٹھاتا تھا، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب مزید صبر نہیں ہوتا۔ چلے لوڈ شیڈنگ ہو، بجلی بند ہو، منتھ اینڈ پہ بل کم آئے، پھر بھی بندہ صبر کر لیتا، چلو یار لوڈ شیڈنگ تو کم ہوئی ہے لیکن چلو بل بھی کم ہو گئے۔ لیکن کیا ہے، بل دگنے، ہر مہینے دگنے ہو جاتے ہیں۔ آج میں مدینہ کیش اینڈ کیری کچھ گروسری لینے کے لیے گیا، تو مدینہ کیش اینڈ کیری کا یہ ٹرینڈ ہے کہ اس کی ہر آئٹم کے سامنے اس آئٹم کا ریٹ لگا ہوتا ہے۔ مارکیٹ پرائس اور ایم سی سی پرائس دونوں لگے ہوتے ہیں، لیکن آج میں نے دیکھا بے شمار آئٹم کے اوپر ریٹ نہیں لگے ہوئے تھے۔ وہاں پہ موجود ایک سیل مین سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا یار پہلے تو آپ لوگوں نے یہ ریٹ لگائے ہوتے تھے، تو اب کیا ریزن ہے اپنے ریٹ اتار لیے؟ کہتا ہے سر اب ایشو یہ ہے کہ آئے روز ریٹ چینج ہو جاتے ہیں، تو اب ہم کیا ڈیلی بیسس پہ ریٹ چینج کرتے رہیں؟ کہتے ہیں سر پہلے اس لیے لگے ہوتے تھے، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ فوراً ریٹ چینج نہیں ہوتے، ان کے اندر کنسسٹنسی رہتی ہے، لیکن اب آئے روز ریٹ، صبح ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، دن کو کچھ اور ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ تو حالات ہیں ہماری حکومت کے، عوام کو اس کی پراپر سروسز دے نہیں پا رہی، لیکن عوام کے لیے عوام کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ یہ ہے ہماری عوام، یہ ہے ہماری حکومت، جو کہ عوام کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی۔ اب حکام بالا بتائیں ہم کدھر جائیں، کس کا در کھٹکھٹائیں؟ تو آخر میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی در ہے۔ میں ابھی بھی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے عاجزانہ التجا کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ اب یہ ہمارے حکمران ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں، ان کو تباہ و برباد کر۔ جس طرح عوام بلک رہی ہے، عام عوام جس طرح تڑپ رہی ہے، گرمی کی وجہ سے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، اور مہنگائی ہونے کی وجہ سے جو لوگ اپنے بچوں کی خواہشات نہیں پوری کر پاتے، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی آہیں ان حکمرانوں کو لگا دے، تاکہ یہ حکمران بھی تڑپ تڑپ کے مرے، تڑپ تڑپ کے مرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ان کو عبرت نہیں آ رہی، ان سب کو نشان عبرت اللہ تعالیٰ بنا دے۔ یا اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما، یا رب العالمین تو ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہمارا دل بڑا دکھی ہے، ہم دکھ کی عالم میں اپنے حکمرانوں کے لیے دستے بددعا بلند کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں، ان کو تباہ و برباد کر۔ کس عذاب میں ان حکمرانوں نے ہمیں ڈال دیا ہے، اور بجلی کے بل آئے روز دگنے بلکہ 3 گنا 4 گنا بڑھ چکے ہیں، لیکن ہم اس اذیت میں مبتلا ہیں۔
چلو لوڈ شیڈنگ ہوئی، 2 گھنٹے بعد آدھے گھنٹے کے لیے چلی گئی، 4 گھنٹے بعد گھنٹے کے لیے چلی گئی، لیکن یہ تو نہیں، یہ عذاب بنا ہوا ہے، عذاب بنا ہوا ہے۔ سارے میرے وی لاگ دیکھو حکمرانو، لیکن تم کہاں دیکھو گے؟ تم ہم غریبوں کے کہاں وی لاگ دیکھتے ہو؟ تم ہم غریبوں کی کہاں اپلیکیشنز پہ عمل درآمد کرتے ہو؟ جب یہ حکومت چینج ہوئی تو لوگ یہاں خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے، پتہ نہیں یہ کیا کر دے کہ عمران نے 3.5 سال میں عمران خان نے ظلم کیا، یہ حکومت آگے پتہ نہیں کیا کر دے گی۔ اس وقت میں نے اپنے دوستوں یاروں کو کہا تھا، میں کہ یار عمران نے بھی کچھ نہیں کیا عوام کے لیے، اس نے بھی ظلم ہی کیا ہے، لیکن یہ بھی عوام کو کچھ دینے کے لیے نہیں آئے، یہ صرف اپنے کیسز معاف کرائیں گے، اپنے آپ کو پاک و صاف کریں گے، اور اگلے الیکشن میں دوبارہ حکمران بننے کی رائے ہموار کریں گے۔ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ عوام کو 2 مہینے میں کیا ملا؟ عوام کو مہنگا پیٹرول مل رہا ہے، عوام کو ایک دن ایک چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کا ریٹ لیٹس 10 روپے ہوتا ہے، اگلے دن وہ 12 روپے ہو جاتا ہے، 3 دن بعد جاتے ہیں وہی چیز 15 روپے کی ملتی ہے، وہ چیز کی کوالٹی بھی وہ نہیں، سب اسٹینڈرڈ کوالٹیز مارکیٹ میں اسی ریٹ پہ مل رہی ہیں۔ دودھ کہیں 120 روپے کلو مل رہا ہے، کہیں 140 مل رہا ہے، کہیں 150 روپے لیٹر مل رہا ہے، اور دودھ کے اندر بھی مکسنگ ہے، خالص ہے کوئی نہیں، اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ اس کے علاوہ ہوٹلز کے اوپر جائیں، ہوٹلز کے کھانے کا معیار بالکل تھرڈ کلاس، ہوٹلز کا کھانا ہے کوئی نہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس والا نہیں۔ میں کچھ دن پہلے، کوئی 1 ہفتہ پہلے پی ایم ہاؤس کریم سموسا والے کے پاس گیا، وہاں پہ گرین ٹی میں نے وہ ان کی کشمیری چائے پی، میرے ایک دوست ساتھ تھے، تو وہ چائے پیتے ہی وہ ایسا بد ذائقہ قسم کی چائے، خیر ہم نے پی لی، اس کے بعد 3 دن تک پیٹ خراب رہا۔ میں نے کمپلینٹ کی، اور جن صاحب نے کمپلینٹ پہ میری کال اٹھائی کریم سموسے والے نے، اس کو میں نے جب بات کی تو وہ آگے سے کہہ کے مار رہا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں غلط چیزیں بھی کھلائی جاتی ہیں، پھر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میں فوڈ اتھارٹی میں کمپلینٹ کرنے جا رہا ہوں، کہتا ہے سر کر لیں، فوڈ اتھارٹی بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، ہماری سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ تو طریقے ہیں۔ جو ڈپارٹمنٹ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنتا ہے، وہی ڈپارٹمنٹ ان اداروں کے ساتھ مکمکا کر لیتا ہے، اور عوام ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے۔ اب فوڈ اتھارٹی بنی، کوئی بھی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بنتا ہے تو اس کی سیلریز عوام پے کر رہی ہوتی ہے، عوام کے ٹیکسوں سے پے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عوام کو کوئی بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا۔ آپ کسی کی کمپلینٹ لے کے تھانے چلے جائیں، وہ کوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آپ کو جائز کمپلینٹ کرنے کے لیے وہاں پیسے لگانے پڑتے ہیں، کسی کا موبائل سنیچ ہو جائے، ایک دفعہ میرا موبائل سنیچ ہوا، میں نے کوئی 10 دفعہ تھانے میں گیا، کیونکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ موبائل کی مس یوز نہ ہو جائے۔ موبائل تو مجھے پتہ تھا نہیں ملنا، لیکن 10 دفعہ گیا، پھر بیچ میں نے پروئی لگا کے میں نے وہاں پہ رپورٹ کرائی۔ تو یہ تو حالات ہیں ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کے۔ عوام کو فیسلٹیز ملتی نہیں ہے، عوام کو صرف اذیت مل رہی ہے، یہاں پہ صرف اذیت مل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ معاف کرے، آپ کو اے سی ٹی سی سے کام پڑ جائے، آپ جا کے 8 بجے لائن میں لگ جائیں گے، اے سی صاحب 1 بجے آئیں گے، 1:30 بجے آئیں گے، عوام کی کوئی وہاں عوام خوار ہو رہی ہوگی۔ تو جدھر عوام جا رہی ہے ادھر اس کے مقدر میں خواری لکھی ہے۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ اس حکمران کو اگر حکمران نہیں سنبھل رہے، نہیں سدھرنے والے، یا اللہ تعالیٰ پھر اس ہماری پاکستانی عوام کو ایک عوام بنا، تاکہ یہ بھی یک جان ہو کے اپنے حقوق کے لیے ایک موومنٹ چلا سکے، اپنے حقوق کے لیے کوشش کر سکے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم فرما، رحم فرما۔